گرامی صورتحال کے مطابق میں چاہوں گا کہ یہودیوں کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ بہت سے جوانوں کے ذہن میں پوری چین نہیں ہے کہ حالات واقعات کہاں سے چلے، کیسے چلے اور یہاں پر کیسے پہنچے۔ ظاہر ہے جتنا ٹائم ہے اس میں تفصیلات تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں نکات بیان کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو ریسرچ کرنے کے پوائنٹس مل جائیں، چیزیں اندازہ ہوں اور ایک چین صرف نظر آ جائے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ساؤنڈ سسٹم تھوڑا سا سیٹ کروائیے، ریسل کر رہے۔ دیکھیں، یہودیوں کا سلسلہ چلتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ چلتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت ملتی ہے۔ حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور وہ سلسلہ حکومت کا چلتے چلتے یہاں تک پہنچتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور وہ زمانہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی اپنی شرارتوں اور شیطنتوں سے، جو آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں، اور فتنہ پردازی سے جو حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کو ملی تھی وہ ختم ہوئی، اور فرعون جو عنوان ہے، نام نہیں ہے، فرعونوں کی حکومتیں قائم ہوئی، اور فرعونوں نے ان کو پھر ذلیل و رسوا کیا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ سارے واقعات، کیونکہ اگر وہ بیان کروں گا تو باقی رہ جائے گا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ماننے لگا، اور ایک گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آئے، جادوگر بھی سمجھنے والے نیچے آئے، دونوں یہودی کہلاتے تھے، اور تقریباً 1500 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ ہمارا تو رسول اکرم سے ابھی تک 1444 سال تقریباً گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً بعض کتابوں میں 1400 سال آتا ہے، 1530 سال، ہم 1500 سال ایوریج لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سلسلہ وار چیزیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تاریخوں میں مثبت منفی کوئی چیز رہ جائے تو پھر آپ اپنے ریسرچ کر لیجئے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو لوگ یہودیوں میں سے عیسائی بننے لگے، لیکن یہودیوں نے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تو اب دو نظریں اس طرف ہیں، ایک نظر، دو رائے اس طرف ہے، ایک رائے، ایک قطعی رائے تو نہیں کہہ سکتا، استغفر اللہ، بات یہاں پر ہے۔ یہودیوں کا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا، جس کے بعد میں اثرات آپ کو بتاؤں گا کہ روم میں ان پہ اس کی وجہ سے کیا اثر آتا ہے انشاءاللہ۔ اور مسیحیوں کا کہنا ہے کہ وہ سولی پہ چڑھا دیے گئے، وہ شہید ہو گئے، اس کے بعد 3 دن بعد اللہ نے ان کو ریسریکٹ کیا، زندہ کیا، اور وہ آسمان کی طرف چلے گئے۔ یہ دو نظریے ہو گئے، یہودیوں کا نظریہ مارے گئے، عیسائیوں کا نظریہ شہید کر دیے گئے۔ 3 دن بعد جہاں ان کی لاش رکھی گئی تھی وہاں وہ زندہ ہوئے، اور زندہ ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا۔ قرآن کہتا ہے نہ ان کو مارا گیا، نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، بلکہ رفع الی السماء، آسمان کی طرف ان کو اٹھا لیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ نظر ہے۔ یہ 3 نظروں سے آگے چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہودی، اب مسیحیوں نے اپنے ذہن میں رکھ لیا، عیسائیوں نے، کہ یہودی حضرت عیسیٰ کے قاتل ہیں، اور وہاں سے ایک دشمنی کا سلسلہ چلتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 30 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا گیا، ان کی نظر میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور یہاں سے ایک جنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور مسیحیوں کو کنٹرول ملتا ہے، اور سن 70، جیسے اب 2023 ہے ہمارے، شکریہ، سن 70 عیسی آفٹر کرائسٹ، جیسے ہم 2023 میں 30 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا 33 میں، جیسے ان کی تاریخوں میں کچھ ہے فرق، سن 70 میں مسیحی ایک جنرل تھا، اس نے فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا اور یہودیوں کو وہاں سے مار بھگایا، اور تاریخ یہ لکھتی ہے، سچ یا جھوٹ کا تو خیر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں پی ایچ ڈی کروں، کہ اس ایک حملے میں مسیحی جنرل نے 1,33,000 یہودیوں کو مارا، وہاں سے نکالا، اور جو ان کا حضرت سلیمان ہیکل سلیمانی جو فرسٹ ٹیمپل تھا اس کو گرا دیا۔ یہ چیزیں نکات وائز اپنے ذہن میں رکھی۔ اب یہ جو فلسطین سے نکلے ہیں تو یہ ایشیا میں بھی آئے ہیں، یہ یورپ میں بھی گئے ہیں، یہ عراق میں بھی گئے ہیں، بیبلون کا پورا علاقہ، اور ساتھ ساتھ یہ جزیرت العرب کی طرف بھی آئے۔ پھر آپ کے ذہن میں اب بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ خیبر کا علاقہ انہوں نے آباد کیا، فدق کا علاقہ انہوں نے آباد کیا، مدینے میں 3 بڑے خاندان آئے، سب کے نام تاریخ میں موجود ہیں، انہوں نے
آباد کیا، اور 70 AC یعنی اب 2023 ہے، 70 AC سے یہ سلسلہ چلا ہے کہ ڈائسپورا ان کو کہا جاتا ہے، کہ ان کے انتشار کا زمانہ، ان کا انتشار چلتا رہا، اور ان کے انتشار کو ختم کب کیا گیا ہے؟ 20 کی بات بتاتا ہوں۔ 1917 میں بیلفورٹ ڈاکیومنٹ کے تھرو کہ ان کو پھر سے فلسطین میں واپس آنے کی اجازت رہی۔ کب سے کب تک؟ 70 سے لے کر 1970 تک۔ اچھا، اب بیچ میں آتا ہے وہ زمانہ جب 571 میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ مدینہ میں یہ موجود ہیں، مکہ کے اطراف میں موجود ہیں، خیبر میں بھی، فدق میں بھی۔ سازش ان کا کام تھا۔ اب 2021 یعنی 40 سال بعد 571 40 سال لگا لیجیے، حضور اکرم نے اعلان نبوت و رسالت کیا، اور یہاں سے یہودیوں کو ایک اور مقابلے کی طاقت نظر آئی، اور وہ تھی اسلام کی طاقت۔ بار بار یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم۔ اے یہودیوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے خاص بندے ہو تو موت کی تمنا کرو نا۔ کہ کبھی بھی موت کی تمنا، ان کا کام ہے سازش کر، جو سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ ان کا کام سازش۔ یہ مکہ کے قریش کو کہتے تھے سوال کرو ذوالقرنین کیا ہے، سوال کرو فلاں کیا ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اب آپ کے سامنے تاریخ بتاتی ہے، ایک نصارہ نجران مسیحی اور بھی جو جگہوں پر تھے، ایک یہودی جو یہاں پر بسے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ یہودی جو اور جگہوں پر بھی بسے ہوئے۔ حضور اکرم نے جب ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ایک پیکٹ کر لیا، میثاق مدینہ کر لیا، کہ مل کر ہم مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ اگر حملہ ہوا، جنگ بدر ہوئی، ایک قبیلے نے سازش کی، نکال دیے گئے۔ جنگ احد ہوئی، دوسرے قبیلے نے سازش کی، نکال دیے گئے۔ جنگ احزاب ہوئی، تیسرے قبیلے نے سازش کی، نکال دیے گئے۔ اور اس طرح سے مدینہ یہودیوں سے پاک ہو گیا۔ مسلمانوں نے ہمت دکھائی، جرأت دکھائی، شجاعت دکھائی، اور اس کی طرح مدینہ پاک ہو گیا۔ پھر خیبر فتح ہو گیا، فدق والوں نے خود اپنے آپ کو تسلیم کر لیا۔ یہ گئے کہاں؟ نکالے گئے۔ یہ جہاں جہاں گئے وہاں پر مسلمانوں کا بغض دل میں لے کر نکل گئے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری خلافت کے زمانے میں فلسطین فتح ہوتا ہے۔ جب فلسطین فتح ہوتا ہے تو 70 AC میں جو قرارداد لکھی گئی تھی اس میں تھا کہ یہودی نہ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں نہ یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے دوسری خلافت کے زمانے میں فلسطین کو فتح کیا، ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک لفظ ریکارڈ بھی کروا رہا ہوں، تو وہاں پر جو مسیحیوں نے پیکٹ کروایا، اس پیکٹ میں یہ بات شامل ہوئی، مسلمانوں نے یہ بات لکھوائی کہ جناب یہودیوں کو زیارت کا حق کم از کم ہونا چاہیے۔ کیوں لکھوایا مسلمانوں نے؟ میں نہیں نکال سکا، کبھی ملے گا تو وہ بھی آپ کو بتا دوں گا، آپ کو ملے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ بعض چیزیں کیوں رہ جاتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ مسلمانوں نے جو مسیحیوں سے فتح کرنے کے بعد، مسیح تسلیموں کے فتح کرنے کے بعد پیک کی اور کہا کہ جناب اس طرح سے آپ جو ہیں یہودی جو ہیں ان کو آنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ لیکن پھر ایک چیز لکھے کہ یہودیوں کو یہاں بسنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہودیوں کا کیا ٹارگٹ ہے؟ یہودیوں کا ٹارگٹ ہے گریٹر اسرائیل بنانا، اس میں ڈوم آف دا راک جو مسجد ہے اور مسجد اقصی ہے، اس مسجد کو ختم کر کے وہاں پر سیکنڈ ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہیکل تھا اس کو وہاں پر قائم کرنا ہے، جو ابھی وہ قائم نہیں کر سکے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ 70 میں نکالے گئے، دوسری خلافت میں ان کو زیارت پہ آنے کی، کیونکہ مقدس جگہ تھی نا، جیسے آپ کربلا جاتے ہیں ویسے دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، زیارت کی اجازت دی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ آتے جاتے رہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ طارق بن زیاد جو ہے، میرا خیال میں 212 ہجری ہے، پلس مائنس لے لیجیے گا، انہوں نے اسپین فتح کیا۔ وہاں جب اسپین فتح کرنے گئے تو طارق بن زیاد کی مدد یہودیوں نے کی، اور یہودیوں کو موقع ملا کہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر اپنے ساتھ دیا نا، جاسوسیاں کی، راستے بتائے، مسلمانوں کو پتا نہیں تھا، اور ایک ہیلپنگ ہینڈ ان کو مل گیا۔ کرسچنز کا کام خراب ہوا، یہودیوں نے یہاں پر 212 ہجری، انگلش اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی کہ کون سی بنتی ہے، آپ دیکھ لیجیے گا 521 5 فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اپنے پیر پھیلاتے ہیں، مسلمان اپنی یونیورسٹیز قائم کرتے ہیں، پورے یورپ سے لوگ پڑھنے آتے ہیں، اور بقول چارلس ڈکسن کے کہ وہ یہودیوں کے لیے بھی ایک عروج کا زمانہ تھا اور مسلمانوں کے تو عروج کا زمانہ تھا۔ وہ یہودی جو مار کھاتے کھاتے 70 AC سے لے کر 212 ہجری تک ذلیل و رسوا تھے، ان کو اب عزت و احترام ملنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اب تاریخ پلس مائنس
مائنس ہوتی جائے گی. انہوں نے مسیحیوں کے درمیان میں سازش کی اور مسیحیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اب ظاہر ہے اس پہ لوگ مجھ سے پروف مانگیں گے, تو جب مانگیں گے تو میں دوں گا. اور مسیحی 2 حصوں میں تقسیم ہوئے, ایک کیتھولکس جو روم میں چلتے ہیں, ایک پروٹیسٹنٹس جنہوں نے اپنے آپ کو الگ ظاہر کیا. یہ پروٹیسٹنٹ ذہن میں رکھیے گا یہودیوں کی پیداوار. مسلمانوں کے درمیان میں کیا ہوا, ایک حصہ رہ گیا. مسلمانوں کے درمیان میں کیا ہوا, جیسے ہی حضور اکرم کی آنکھ بند ہوئی, یہودی علماء نے ظاہراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے اور اسلام کے اندر اپنی چیزیں داخل کرنا شروع کر دی. حضرت رسول اکرم معراج پر گئے تو معراج سے واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا, واقعہ یاد آ گیا, کیا لے کر آئے؟ کہ 1000 رکعت نماز. 1000 رکعت نماز کیسے پڑھ سکیں گے؟ پھر رسول اکرم گئے, پھر لے کر آئے, پھر گئے, پھر آئے. یہ واقعہ میں آپ کو چند ہفتے پہلے بتا چکا ہوں, آپ کو نہیں یاد ہے, مجھے میری توجہ ہے. یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں کہ شان رسالت میں توہین اور ہمارے مسلمانوں کی کتابوں میں چیزیں بنی. یہ وہ لوگ آتے رہے, عبداللہ ابن سبا جیسا فرد بھی آتا رہا اور اس نے وہاں پر سازش کے وہ کیا کہتے ہیں ان کی وہ جڑیں ڈالی کہ وہ درخت تناور ہو کے آج اس طرح سے ہو گیا ہے. مسلمانوں کی تفسیر, مسلمانوں کی حدیث, مسلمانوں کی تاریخ میں اسرائیلیات کا پورا ایک چیپٹر زور ہے کہ کون کون سی چیز اسرائیلیات ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں. بات ختم, اس کو کبھی اور آگے لے جائیں گے. یہ یہاں تک آ کر ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنا ہے. وہاں پر انہوں نے یہودیوں نے کرسچنز کو 2 حصہ کیا اور پھر پروٹیسٹنٹس کو جوش دلایا کہ کسی طرح سے ان مسلمانوں کو ختم کیا جائے. اور مسلمانوں کے لیے پہلی وہ جو کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, صلیبی جنگ واقع ہوئی, پھر دوسری صلیبی جنگ واقع ہوئی اور یورپ میں الگ واقعات ہوتے رہے. مسلمان وہاں سے نکالے گئے, لاکھوں مسلمان جلائے گئے, مارے گئے. اس کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے, ہولوکاسٹ کو یاد کیا جاتا ہے. وہ مسلمانوں کا ہولوکاسٹ تھا جو اسپین میں صلیبی جنگوں میں کیا گیا, یہاں تک کہ جو بچے تھے سب کو ڈال دیا. یہاں پر انہوں نے سازش کیا کی, انہوں نے پوپ کی حیثیت کو کم, اس سے کہ پہلے ان کے پاس کوئی چیز ایسی باقاعدہ تھی نہیں, پوپ کی حیثیت کو کم اور بائبل کی حیثیت کو بڑھا دیا. اس لیے کہ بائبل میں جو پہلا حصہ تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا, جو یہودیوں کی کتاب, اور یہودیوں کی جو اصل کتاب تھی وہ تو 100-125 سال بعد ختم ہو چکی تھی. یہ یادداشتیں تھی جو جمع کی گئی تھی. اس کے اندر اب آپ کو ملے گا کہ انبیاء نے قتل کا حکم دیا, انبیاء نے فحاشی کا حکم دیا, نبی نعوذ باللہ اپنی بیٹی کے ساتھ, وہ جو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں وہاں سے آیا ہے, یعنی وہاں سے چلا اور یہاں پر بھی داخل ہو گیا. یعنی دین ایک ایسی چیز ہو گئی جس کا کام ہے قتل عام کرو, غارت کرو, جو کر سکتے ہو کرو, صرف حکومت کرو. اور وہاں سے کرسچنز نکلے ہیں اور انہوں نے اپنا کام دکھانا شروع. اسی دوران یہودیوں نے انگلینڈ پہ اپنا اثر و رسوخ قائم کیا ہے اور اس اثر و رسوخ کے ذریعے بینکنگ کے سسٹم کو, مسیحی سود اور انٹرسٹ اور یوزری میں نہیں مانتے تھے, یہودی مانتے تھے, بینکنگ سسٹم بنایا. اس طرح سے بینکنگ سسٹم بنایا کہ پورا یورپ ان کے انڈر میں آ گیا. پھر جب امریکہ پتہ چلا اور امریکہ کی طرف گئے تو وہاں پر بھی یہی پروٹیسٹنٹس گئے اور وہاں پر بھی یہودیوں کا اثر رہا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج, ابھی دوسرے خطبے میں جائیں گے تو بتاؤں گا, آج اگر امریکہ مجبور ہے اسرائیل کے سامنے یوں کھڑا ہے, بولے مائی باپ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے, وہ اسی لیے کہ یہاں سے یہودیوں یعنی پروٹیسٹنٹس کو بعض لوگ کرسچن جوز کہتے ہیں, بعض لوگ کرسچن جوز کہتے ہیں, یعنی وہ مسیح جن کو یہودیوں نے مسیح بنایا اور ایک سوچ ڈالی اور بائبل کی اہمیت دے کر اس میں جو انحرافات کی باتیں تھی, جنگ کی باتیں تھی اور قتل و غارت کی باتیں تھی, اس میں جوش دلا کر لوگوں کو جنگ کی طرف آگے بڑھایا. اور 1917 میں سلطنت عثمانیہ کوشش کرتے رہے, وہاں سے سلسلہ آتا رہا. کسی بھی خلیفہ نے یہودیوں کو فلسطین میں سیٹل ہونے کی اجازت نہیں دی, یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازش ہوئی, اسے بالکل توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے اپنے کام دکھائے اور نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت مسلمین جو چلی آ رہی تھی وہ بالکل ختم ہوئی. جو 3 بر اعظم پر تھی, برٹشرز نے, یہودیوں نے اپنی سازش کے ذریعے ختم کیا. اور پہلی بار 1917 میں برٹش امپائر نے وہ قرارداد سائن کی جس کے تحت یہودیوں پر
ہونے والے ظلم کے خلاف فلسطین میں زمین خریدنے، رہنے، آباد ہونے کی اجازت دی۔ 1917 سے چلتے چلتے 1947 میں پاکستان آزاد ہوتا ہے اور 1948 میں اسرائیل بنایا جاتا ہے، اناؤنس کیا جاتا ہے، اور 1948 میں فلسطین کتنا تھا، اسرائیل کتنا تھا، اور آج جب ہم کھڑے ہیں تو فلسطین کتنا ہے اور صہیونی ریاست کتنی بڑی ہے۔ یہ تاریخ کا میں نے ایک ورق آپ کے سامنے رکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر تو آج تک یہودیوں کی کیا تاریخ رہی ہے، اب وہ کیا چاہتے ہیں۔ ملت جعفریہ نے پورے پاکستان میں مظاہروں کا اور احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ہم بھی یہاں پر اسرائیل کی ان انسان سوز حرکتوں پر مذمت کرتے ہیں اور بھرپور احتجاج ہے ہمارا پوری دنیا کے لوگوں پر، طاقتوں پر، حکومتوں پر، آرگنائزیشنز پر، کہ اتنا بڑا واقعہ ہاسپٹل کا ہو گیا، اتنی بڑی کارروائی ہو گئی اور تم بولنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ امریکہ کا ہمیں پہلے بھی پتا تھا، ہم تو اپنے جمعے کے خطبے میں بیان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ ہو، یہود ہو، یو کے ہو، یورپ ہو، ہندوستان ہو، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، صرف شکلیں الگ الگ ہیں، کام سب کے ایک ہیں۔ ہمارے بھی حالات کچھ بہت اچھے نہیں ہیں، ہم سمجھ رہے تھے، میں بڑی ناامیدی کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا تھا کہ یو اے ای، قطر، سعودی عرب، کویت، بحرین، مسقط، جارڈن، ایجپٹ، اتنی تعداد مسلمان ملکوں کی ہے، اتنی بڑی مسلمان فوج بنائی گئی، ہمارے ایک صاحب کو وہاں پر لیڈ بھی دی گئی، لیکن کوئی حرکت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو حرکتیں کی گئی ہیں، موومنٹس کی گئی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جمہوریہ اسلامی ایران اپنا وظیفہ ادا کر رہا ہے، حزب اللہ لبنان اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہے۔ ابھی خبر آئی گھنٹے دو گھنٹے پہلے کہ یمن کی طرف سے بھی امریکی شپ کی طرف حملہ کیا گیا ہے اور اسرائیل نے شکایت کی ہے کہ اب یمن کی طرف سے بھی ہم پر حملہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان حملہ کر دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سازشیں کرنے والے ہیں ان کا راستہ کون روکے؟ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کیوں رہبر معظم جہاد کا اعلان نہیں کرتے؟ رہبر معظم نے جہاد کا اعلان تو کیا ہوا ہے نا۔ جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں یا جو کمپنیز اسرائیل سے اٹیچڈ ہیں ان کو آپ پروڈکٹس کو چھوڑ دیں۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں جہاں تک ہو سک رہا ہے۔ پھر کسی نے کہا فلاں بھی چھوڑنا پڑے، بھائی جہاں تک چھوڑ سکیں گے چھوڑ دیں گے، اور چھوڑنا بھی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ثابت ہو جائے۔ inminds.com نے بڑا اچھا کام کیا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے یہ ویب سائٹ کس نے بنائی۔ 2012 میں سے انہوں نے کام شروع کیا تھا جب فلسطینیوں پہ بڑا ظلم تھا، اور وہ تحقیق ڈالتے تھے کہ ہماری تحقیق ہے کہ یہ کمپنی، اس لیے کسی کمپنی کے بارے میں بس شروع نہ ہو جائیں کہ یہ اسرائیلی کمپنی ہے، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے خواہ ایک کمپنی کو اسرائیلی کہہ دیا اور وہ نہیں ہے تو جو بھی اس کے اثرات ہوں گے وہ آپ پر ہوں گے۔ اس لیے اس ویب سائٹ پہ جائیے، اور بھی کوئی تحقیق کر سکتا کرے۔ وہ کیا کرتے ہیں، پروڈکٹ کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، جب آپ ٹک کرتے ہیں وہاں پر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کمپنی کی اوریجن کیا ہے، اس کمپنی کی بیس کیا ہے۔ اس لیے میں یہاں پر کسی بھی کمپنی کا نام نہیں لیتا ہوں، صرف یہ کہتا ہوں اگر آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ تو رہبر معظم نے کہا۔ دوسرا مسئلہ یہ، رہبر معظم آج حملے کا حکم دے دیں، کیا باقی اسلامی ملک رہبر معظم کا ساتھ دیں گے؟ جارڈن، مصر اور نام نہیں لیتے اس وقت تو کہا جا رہا ہے، لیکن جب کود پڑیں گے اس وقت کیا ہوگا اور کون سنبھالے گا؟ اور پھر ایک بہت بڑی سازش ویسے ہی چل رہی۔ تو میں صرف اتنا بتا دوں کہ مکتب تشیع یا مکتب اہل سنت کا مسئلہ نہیں ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ پر زیادہ بھروسہ ہے وہ ہمت کرے گا۔ اب وہ چاہے افغانستان سے نکلیں جو اتنا تھا، میں تو کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے پاکستان میں دھماکے کیے وہ اب جائیں وہاں پر اسرائیل میں دھماکے کریں، کام کریں، پتہ چلے کہ جناب طاقت کا اظہار وہاں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرے اور حماس اور جو اسرائیل کے خلاف لڑنے انہیں کامیاب کرے۔ درود پڑھ دے محمد۔ وہاں تک میں نے بات پہنچائی اور چند منٹ میں اپنی بات کو نتیجے تک پہنچاتا ہوں کہ اب یہ کیا چاہتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ بلڈ بات چاہتے ہیں۔ مدینہ تک وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں جارڈن اور مصر جو ہے وہ ہمارا ہے، باقی یہ عراق ہمارا ہے، اور یہ سارا بارڈر انہوں نے گریٹر اسرائیل کا بنایا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے 2 جنگیں کی، دونوں جنگوں میں سازشیوں نے، جو میں کہہ رہا ہوں نا، سازشیوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا اور وہ حشر ہوا کہ جو زمینیں تھی وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ صرف ایک آدھ امریکی پریزیڈنٹ نے اسرائیل کو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو اسرائیل تسلیم کر لیں یہ لوگ، ان کی زمینیں واپس دے دو، تو اسے بھی آنکھیں دکھائی گئی، اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا میں نام لے کے خواہ مخواہ یہاں پر اپنے ماحول کو ختم نہیں کرنا۔ یہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں،
یہ بڑے سموتھلی جا رہے تھے، ان کے پلانز بہت اچھی طرح چل رہے تھے. ایک علی کے بیٹے نے اپنی سادگی کے ساتھ، اپنے تقوی کے ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ ایک ایسا نظام بنا لیا کہ آج وہ نظام ایک بنکر کی طرح، جس کو کہتے ہیں نا قلعے کی طرح، ان سازشیوں اور ان دشمنان اسلام کے سامنے کھڑا ہے، اور اس کا نام ہے جمہوریہ اسلامی ایران. رہبر معظم جو اس وقت مضبوطی سے کھڑے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین یہ تین طاقتیں آپس میں اب نبرد آزما ہوں گی، یہودی، مسیحی اور مسلمان. اب جو اپنا کردار مضبوطی سے پلے کرے گا مسلمانوں کے درمیان میں، اب آپ کو اندازہ ہوا، میں نے پچھلے ہفتے اشارہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد اور وحدت کو شام میں ختم کیا گیا، کرنے کی کوشش کی گئی، عراق میں کوشش کی گئی، افغانستان میں کوشش کی گئی، اور پاکستان میں کوشش کی گئی. اور میں ڈٹ کے یہ بات کہتا ہوں کہ مکتب تشیع نے اپنی قربانی دی ہے. اگر جھکے ہیں تو اسلام کے وسیع تر مفاد کے لیے جھکے ہیں. لوگ کہتے ہیں جھک جاتے ہیں. سازش کے مقابلے میں ہر وقت بندوق نہیں اٹھائی جا سکتی ہے. سازش کے مقابلے میں حکمت سے کام لیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے آپ کے رہبر معظم، مراجع اعظام، قائد محترم نے جو سٹیپس اٹھائے، اس سے مسلمانوں میں یکجہتی پیدا ہوئی یا تفرقہ پیدا ہوا. ہمارے ممبروں سے کوششیں کی گئی، لیکن الحمدللہ آپ لوگ سمجھدار تھے، آپ لوگ باتوں کو بہتر انداز میں لے رہے تھے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہ سازشی آج غائب ہیں. اب نیا سازش کا سلسلہ شروع ہوگا. لیکن آپ دیکھ لیجئے لبنان میں حسن نصر اللہ، ایران اور پورے امت مسلمہ کے لیے رہبر معظم، جب داعش نے حملہ کیا تو مراجع اعظام نے، پاکستان میں قائد محترم نے، افغانستان میں وہاں کے مراجع نے اس طرح سے عمل کیا کہ آج اہل سنت بھائی، علماء احترام سے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت آپ لوگوں نے جنگوں کو ٹھنڈا کیا، خاموش کیا، سازشیوں کو الگ کیا. اس کا نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ آج ہم ایک ساتھ کم از کم فلسطین ایمبیسی تو جا سکتے ہیں. اس وقت تو شور بہت مچایا جاتا ہے. تو جس بات کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ امت مسلمہ کو ایک ہونا ہوگا، اور ایک ہونے کے لیے خاموش رہنا پڑے گا. مولا کائنات نے 25 سال صبر کیا. امام حسن نے صلح کی، اور ضرورت پڑی تو امام حسین نے جہاد کیا. چوتھے امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے، پانچویں اور چھٹے امام علیہ السلام نے علم کے ذریعے، اور باقی اماموں نے اپنے عمل سے حالات اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اتحاد اور وحدت کی فضا قائم کی، تاکہ حکومت کرنے والے حکومت قائم کرتے رہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان نہ ہوں. آج ہمیں اس کا نتیجہ مل رہا ہے. آپ سے بھی کہتے ہیں آپ مسلمان بھائیوں کے ساتھ ٹونٹ، تشنی اور ایسے الفاظ کے استعمال سے پرہیز کریں. بعض مرتبہ بعض چیزیں سامنے آتی ہیں، ہمیں اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، اور ہم اپنے بنیادی عقائد پہ کمپرومائز کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آیا اسلام چاہیے یا اپنی انانیت چاہیے؟ اسلام چاہیے تو جناب زہرا سلام کی طرح صبر کرنا پڑے گا، مولا کائنات کی طرح صبر کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمارے اندر پھر سے پھوٹ ڈالے اور ہمارے اندر ایسی رسومات تیزی سے پھیلانے لگے جس سے کہ دیر نہیں لگتی ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں کی دل آزاری کریں. پھر میں کہتا ہوں مسلمہ عقائد اور مسلمہ تاریخ سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن کسی کی دل آزاری کو بھی قبول نہیں کریں گے. اب تو کھل کے سامنے آ گیا کہ ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ اپنایا تھا، جو حکمت عملی، دیکھ لیجئے کیا ہو. کم از کم مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریبان نہیں ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں. اور وہاں پر فلسطین کی جب آپ کو بعد میں 5 سال بعد، 7 سال بعد 2023 کی خبریں ملیں گی، پتہ چلے گا کہ وہاں پر شیعہ سنی کے مسئلے نہیں تھے. وہاں شیعہ سنی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے. اور اس کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. میں پھر سے عرض کرتا ہوں، ہمیں جتنی امید تھی امت مسلمہ کی لیڈرشپ سے، بعض لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کی امید ہی غلط تھی. کیوں؟ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو امید تو ہے نا. میرے پاس ٹریبیون ہے، ممبر ہے، تو میں بولوں نہ بولوں، میں صرف تاریخ کی ایسی باتیں کر کے نکل جاؤں تو کیا کہ ہمیں تو آپ سے امید تھی کہ آج آپ ہمیں کوئی درس دیں گے. ہم آپ کو درس دے کے جا رہے ہیں. آج سے آپ کا جہاد شروع ہوگا. چیک کیجئے، جذبات میں مت آئیے. اگر آپ کے پاس کوئی اسرائیلی کمپنی کی پروڈکٹ ہے نکال دیجیے، نقصان ہوگا نکال دیجیے. آئندہ خریدنے سے پرہیز کیجئے. یا وہ کمپنی جو اسرائیلی پروڈکٹ
جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے اس کو آپ لیکن تحقیق کے بغیر بات مت کیجئے. ایک عنوان میں نے آپ کو دے دیا ہے, اس عنوان کے تحت آگے بڑھیے اور انشاءاللہ آج جہاں جہاں مظاہرے ہیں ان مظاہروں میں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں شرکت کی, آپ بھی کوشش کیجئے تاکہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. دیکھو ظالم کے خلاف کھڑے رہنا, مظلوم کا ساتھ دینا ہمارے مولا کا حکم آج ہم زندہ کریں گے. اور میں نے فلسطینی سفارت خانے میں نے کہا یہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت نظر ہی تھی کہ جمعۃ الوداع کو یوم القدس قرار دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ کم از کم ہر جمعۃ الوداع میں فلسطین کے قوس کو زندہ کیا جا رہا تھا. امید ہے انشاءاللہ ہم فلسطین کے قوس کو زندہ کریں گے. اور یہ یہودی نسل سمجھی تھی کہ اب ہم خاموشی سے ان زمینوں کو ہڑپ کر لیں گے, ان کو نہیں پتا علی کے چاہنے والے زندہ ہیں اور علی کے چاہنے والے مقابلہ کریں گے. اور خیرپور کی صورتحال کچھ بہت مزیدار نہیں ہے. میں حکومت سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے. کچھ لوگ حضرت امام مہدی پہ ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں. ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کا بہت سیریس نوٹس لے چکے ہیں اور جو ہماری بہن نے یا ہمارے بھائی نے ویڈیوز چلائی تھی ہم ان کے ساتھ پوری طرح سے ہم آہنگ ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ نتیجہ ملے اور جنہوں نے توہین کیے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما, پریشانیوں کو دور فرما, مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما, اسرائیل زائنسٹ حکومت کو نابود فرما, پالنے والے جو زخمی ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما. امت مسلمہ اور مسلمین لیڈرز کو ہوش کے ناخن لے کر فلسطینی مظلومین کی مدد کی توفیق عطا فرما. پالنے والے یہ جو سازشی عنصر ہیں اگر ہدایت کے قابل نابود فرما دے. امریکہ کو, اسرائیل کو, برٹش کو, ہر وہ جو طاقت ہندوستان مودی, ہر وہ طاقت جو اسرائیل کا ساتھ دے رہی اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہی, ان سب کو نابود فرما دے. میرے پیارے ملک پاکستان کو امریکہ کے ہمارا بنا دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے, ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.